دشمن ہیں، جان کے بھی دشمن ہیں، بندے کی عزت آبرو کے بھی دشمن ہیں اور ایمان کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، قرآن جادو سے بھی بچاتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی بھی شیطان شریر قسم کا جن تنگ نہیں کر سکتا۔ عزیز دوستو، محترم سامعین و سامعات، قرآن پڑھیے، اگر کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو قرآن کی تلاوت بڑھا دیجئے، قرآن زیادہ کر دیجئے۔ قرآن جہاں پر پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کی شریروں کے شر سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، ان شریر جن اور جننیوں کی جان نکلتی ہے جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہاں آ ہی نہیں سکتے۔ مومن کو اتنا بڑا اللہ نے ہتھیار دیا ہے، پھر ہم لوگ بھاگے جاتے ہیں کسی نجومی کے بعد، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، گھر میں قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں سے اپنا علاج کروانے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال قرآن شفا ہے، سب سے بڑی شفا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے رحمت بھی یہی ہے، شفا بھی یہی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مومن جو ہے جب پریشان ہوتا ہے قرآن پڑھے، قرآن اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس کے ایمان کے اندر حلاوت آئے گی، مٹھاس آئے گی، اور قرآن پڑھنے سے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب قرآن پاک کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، سکون ملتا ہے۔ گانے سننے سے نہیں، فلمیں دیکھنے سے نہیں، جگت بازی دیکھنے سے مومن خوش نہیں ہوتا، مومن موسیقی سننے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو قرآن پڑھنے سے خوش ہوتا ہے۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، کرب کے لمحات میں، مشکل لمحات میں قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر جب تو پریشان ہو، کسی اور کو اپنا ساتھی نہ بنا، چھوڑ دے رشتہ داروں کو ایسے لمحات میں، چھوڑ دے بہن بھائیوں کو ایسے لمحات میں، کسی کو ساتھی نہ بنا جب تم مشکل میں ہو، جب تم مصیبت میں ہو، جب دل اداس ہو، دل غمگین ہو، دل پریشان ہو، تو پھر قرآن پڑھا کر قرآن کو اپنا ساتھی بنا، تیری ٹینشن بھی دور کر دے گا قرآن، تیری مشکلات کو بھی حل کروانے گا قرآن، تیری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی قرآن پڑھنے سے۔ اگر دوستی لگانا چاہتے ہو تو قرآن سے لگاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ رب رحمان کے ساتھ ہم کلام ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا ہوا شخص ہوتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرتا ہے انسان اور اللہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ قرآن سے سوالات کر کے تو دیکھو، قرآن تمہیں جواب دے گا، قرآن تمہیں بتائے گا کہ تمہاری پریشانیوں کا حل بھی کیا ہے، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں۔ قرآن آیا کہاں سے ہے؟ قرآن سے اگر کوئی بندہ پوچھے نا باتیں کرنی ہے تو قرآن سے کیجئے، ہاں بھی قرآن تم کہاں سے آئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے فرشتہ جبریل لے کر کے آیا ہے۔ کس کی طرف آئے ہو؟ کس کے پاس آئے ہو؟ قرآن بتاتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ
میں محمد پاک کے سینہ پاک پر نازل کیا گیا ہوں۔ آئے کب ہو؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ یہ تو مہینہ بتایا ہے، دن بتا، لمحات بتاؤ نا کب آئے ہو۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جب فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں، جو بابرکت رات ہے، میں اس رات میں آیا ہوں۔ کن کے لیے آئے ہو؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہوں، جہنمیوں کو جنتی بنانے آیا ہوں، کافروں کو مومن بنانے آیا ہوں، فاسقوں فاجر کو نیک بنانے آیا ہوں، غلط راہ چلنے والوں کو صراط مستقیم دکھانے آیا ہوں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا باعث اور مرکز بن کے آیا ہوں۔ قرآن سے باتیں کرتے جائیں گے، قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کی تنہائیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن آپ کو مسائل بھی سکھاتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جو عذاب قبر سے بھی نجات دلاتا ہے انسان کو، اور حشر کے میدان میں بھی جب انسان پھنسا ہوا ہوگا تو قرآن وہاں پر بھی سہارا بن کے ساتھ چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا، بندہ قرآن پڑھنے والا، قرآن کا حافظ قبر سے اٹھے گا تو اس وقت ایک بندہ قبر کے باہر کھڑا ہوگا، کہے گا اے بندہ مومن، کیا تو نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ یہ مومن بندہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا۔ یہ قرآن کہے گا میں قرآن ہوں جس کے ساتھ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے پیار کیا، محبت کی، جس کی تلاوت کیے بغیر تیرا گزارا نہیں تھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے مجھے اپنا ساتھی بنایا تھا، آج میں تیرا ساتھی بن کر، تیرا گائیڈنر بن کر کے تیری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج یہ جو حشر کی منازل ہیں وہ میں تجھے طے کرواؤں گا، میرے پیچھے پیچھے چلتا جانا، میں تجھے تیرے رب کی بارگاہ میں پیش کر آؤں، اور ساتھ رب کو میں سفارش بھی کر آؤں۔ قرآن سفارشی بن جائے گا کہ اللہ یہ وہی بندہ ہے جو راتوں کو سوتا نہیں تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور فرمایا قرآن کی رمضان کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے آئیے قرآن کو اپنا ساتھی بنائیے، قرآن سے لو لگائیے، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو اپنے دل کے اندر جگہ دیجئے، اپنے دل کی بربادی کو قرآن کے ساتھ آباد کیجئے۔ قرآن ہی ہے جو تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور بچوں سے پوچھئے کہ آج کتنا سارے دن میں تم نے قرآن پڑھا ہے، آج کون کون سا کام کیا ہے، نمازیں کتنی پڑھی ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے نہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یہ کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن رات کو جب گھر آئے تو اس وقت یہ تھوڑا سا پوچھ لیجئے، آج اس کی تربیت اپنی اولاد کی بھی کریے، اپنی بھی کریے، قرآن کے سائے میں کریے، تاکہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں یا مرنے کے بعد جو ہے آخری زندگی کے لمحات ہم گزار رہے ہوں تو اولاد جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہو، اور یہ ایک ثواب کا ڈیپو
یوں جو ہے وہ جاری رہے، اور قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری قبروں کو بھی ٹھنڈا کر دے، اور حشر کی گرمی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ کر کے جنت کا اللہ ہم سب کو مہمان بنا دے۔ وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل خشیت الہی والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کی برسات لگاتی ہوں تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرتی ہو، اور ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑ کر کے ہماری پریشانی ہو تو یہی ہو کہ قرآن کتنا پڑھا، قرآن کتنا سمجھا، یہی پریشانی ہو کہ قرآن کی تعلیم لی کہ نہیں لی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایسی آنکھیں عطا فرمائے جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے شکریہ ادا کرنے کے قابل بنائے، ایسے کان اللہ ہمارے بنا دے کہ ہم سنیں تو حق بات سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کو سنیں۔ اللہ جب تک زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا